میسج ٹی وی۔ نذیرہ ہوں میرا نام ہے جی۔ میری پیدائش ضلع سرگودا میں ایک گاؤں ہے رتو کارا، وہاں 1955 میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ 4-5 حافظ تھے ہمارے ماموں میں وہ ہے، باقی میرا تعلق وہاں اس گاؤں میں حکیم علامت حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، مولانا کامل الدین صاحب مرحوم، ان کی زیر سرپرستی وہاں مدرسہ تھا، تو ان کی نگرانی میں نے تعلیم شروع کی ہے قرآن جی ناظرہ۔ پھر ان کے مشورے سے ہی ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں تھا فقیریاں، وہ میرے ننھیان بڑے ہیں، تو وہاں میری ہمشیرہ تھی، انہوں نے مجھے وہاں لے کے چلی گئی۔ وہاں ہمارے ایک چھوٹی مسجد کے نام سے ایک مسجد ہے، وہاں استاد تھے ہمارے حافظ فتح محمد صاحب مرحوم، شعبہ حفظ وہ پڑھاتے تھے۔ وہاں کافی طلباء اور بھی تھے، مسافر بھی تھے، مقامی بھی تھے، تو میں وہاں شعبہ حفظ میں داخل ہو گیا۔ وہاں 3 سال میں نے قرآن جی حفظ کیا۔ پھر اس کے بعد 2 میں وہاں گردان یاد کرتا رہا، یعنی منظر یاد کرتا رہا 2 سال۔ پھر اس کے بعد میں گاؤں اپنے گھر چلا گیا، وہاں سارے قرآن جی یاد کرتا رہا۔ مولانا کامل الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی دین خوش و بکتوں کی طرح توجہ ہوتی گئی۔ پھر انہوں نے مجھے ساتھ ایک قصبہ ہے پھولروال، وہاں بہت بڑا مدرسہ تھا، مدرسہ عربیہ دارالسلام، ہمارے استاد تھے محترم مولانا فضل الہی صاحب مرحوم، اور دوسرے ہمارے شعبہ کتب کے استاد ہیں مولانا غلام ربانی صاحب مرحوم۔ وہاں میں نے ابتدائی کتابیں شروع کر دیں، صرف نحو، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں درس نظامی کی ہیں، وہ وہاں شروع کی ہیں۔ وہاں 3 سال میں نے وہ ابتدائی کتابیں جہاں وہاں پڑھی ہیں۔ پھر اس کے بعد منڈی بالدین میں 2 سال میں نے مولانا محمد حسن صاحب دعوت برکاتہم استاد ہیں میرے بڑی مسجد والے، وہاں میں نے 2 سال پڑھائے۔ پھر 6 سال راجہ بازار دار تعلیم القرآن حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کے دورہ تفسیر میں شریک ہوا تھا، تو وہاں سے میں سن 72 میں یہاں لاہور آ گیا۔ ہمارے امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہے روان پورہ میں، مدرسہ جامعہ قاسمی کے نام سے، یہاں میں داخلہ لیا۔ میرے استاد ہیں مولانا حافظ شاہ محمد صاحب، بہت بڑے نیک، بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس میں نے داخلہ لے کے تعلیم شروع کر دی۔ موقوف علیہ تک میں نے جامعہ قاسمی میں تعلیم حاصل کی ہے، چونکہ آخری دورہ حدیث کو ہوتا ہے وہ جامعہ شفیعہ تھا، اس میں نے داخلہ لیا، تو وہاں پھر تعلیم جو انہوں نے مکمل کیا۔ اس دوران سن 73 میں میں جب لاہور یہاں آیا تو جامعہ قاسمی میں پڑھتا تھا، تو یہ جس مسجد میں کام کر رہا ہوں یہاں کوئی مکان نہیں تھے، تعمیر نہیں تھی، خالی پلاٹ پڑے ہوئے تھے، اور یہ ایک 10 مرلے کا پلاٹ تھا مسجد کے لیے۔ یہاں محلے داروں نے وہ مسجد کے مختص کر کے انہوں نے پھر وہ مسجد شروع کر دی کا۔ مجھ سے پہلے 6 مہینے تقریباً ایک ہمارے ساتھی ہیں قاری شاہ محمد صاحب، وہ آج کل مدینہ منورہ میں ہیں، انہوں نے مجھے یہاں چھوڑا تھا کہ آپ نے کام کرنا ہے۔ میں اس وقت سن 73 سے لے کر اب تک میں کام کر رہا ہوں، مسجد بنائی ہے اور ساری تعمیر جو ہے میں نے خود کی ہے، محلدار جو ہیں وہ میرے معاون تھے، سارا مکمل میں نے خود کی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 80 میں فارغ ہوا جامعہ شفیعہ سے، تو 80 سے میں نے پھر مدرسہ عربی تعلیم القرآن کے نام سے شعبہ حفظ شروع کیا، لیکن اس سے پہلے شعبہ ناظرہ جو ہے میں پڑھتا بھی تھا اور یہاں امامت بھی کراتا تھا، تو شعبہ ناظرہ میں پڑھاتا رہا کافی۔ تقریباً اس محلے کے تمام نوجوان بچیاں بچے میرے شاگرد ہیں، سب کو میں نے قرآن جی ناظرہ پڑھایا ہے۔ اور اس سارے دوران پھر یہ مدرسہ تعمیر کیا اور شعبہ حفظ میں نے شروع کیا، کافی تعداد میں طلباء یہاں پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن شعبہ حفظ میں ذرا کم ہے۔ اور پھر اس ساتھ 2002 میں شعبہ بنات جو ہے وہ میں نے یہاں مدرسہ شروع کیا بچیوں کا، جس میں ہم ناظرہ سے لے کر افاق المدارس کے 4 سالہ 6 سالہ کورس مکمل کرواتے ہیں، اور کافی تعداد میں بچی پڑھتی ہیں۔ ہمارے محترمات جو ہیں استانی ہیں وہ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، وہ پڑھائی ہوتی ہے، اور یہ تقریباً
16 سال سے وہ پڑھائی جاری ہے اور اب بھی الحمدللہ جاری ہے۔ اس دوران جتنی بھی تاریخیں ہوئی ہیں، تاریخ ختم نبوت ہے، بالی جمہوریت، MRD کی تاریخ تھی اور 83 کی تاریخ تھی، جتنی بھی تاریخیں ہیں صف اول میں چل کر میں نے کام کیا ہے۔ 74 کی تاریخ جو ہے اس میں نے نمایاں کردار ادا کیا، ہر مقام پر جیلوں میں بھی ہم گئے، مارے کھائی ہیں، اور اس کے لیے صف اول میں ہر قسم کا کام جو میں نے کیا۔ میں پڑھتا بھی تھا اور پڑھائی کے دوران اس تاریخ میں بھرپور حصہ لیا میں، جو میرے اکابر کہتے گئے ہم وہ کام کرتے گئے۔ دوسرا نظام مصطفیٰ کی تاریخ تھی سن 77 میں، اس میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جمعیت علماء اسلام سے میرا تعلق بچپن سے ہے، ایک نظریہ ہے، اس نظریے کے مطابق اب تک اس نظریے پر قائم ہوں، اور دعا اللہ پاک سے کہ میں اسی نظریے پر اکابر کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میدان میں کام بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب آگے قائدانہ صلاحیت کے مطابق وہ عوام کو نکالتے ہیں۔ میری ایک طبیعت ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور جو مہم ہمارے اکابر جمعیت علماء اسلام چلا رہے ہیں یا جس سطح پر وہ کام کر رہے ہیں ان کے شانہ بشانہ عوام کو اکٹھا کرنا، عوام سے رابطہ کرنا، اور جتنی بھی تاریخیں ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، میں نے اس تمام تاریخوں میں حصہ لیا ہے۔ اور مسئلہ فلسطین پر وہ کم جب واقع ہوا تھا تو اس وقت راولپنڈی میں فلسطین کے حق میں امریکہ کو ایک خط پیش کرنا تھا، اس میں ہم نے نمایاں کردار ادا کیا تھا، اور وہاں ہمارے بڑی سخت مطلب شدت بھی ہوا ہم پر، اور جیل اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہم 3 دن وہاں قید بھی رہے۔ اور 74 کی تاریخ میں یہاں تھانوں میں جیلوں میں ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے، چونکہ یہ دین کا کام ہے، اس کو ہم اپنا بنیادی کام سمجھتے ہیں۔ اور بچپن سے ہی میرا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے، میں نے اکابر کا نام سنا ہے، اور اب تک بڑھ چڑھ کے میں اس میدان میں کام کر رہا ہوں۔ تمام جگہ میرا پورا تعارف ہے جماعت کے حوالے سے، جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے، تحفظ خط نبوت کام ہے یا تبلیغ جماعت کا کام ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا یہ میں اپنا فرض عین سمجھتا ہوں، ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں کہ اس میدان میں کام کروں۔ لیکن میرا رجحان، میرا جو مطلب ایک ذہن ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی اسٹیج پہ کام کرنا ہے۔ پاکستان جو بنایا گیا ہے یہ نیت تو ٹھیک تھی، الگ خطہ بننا چاہیے، لیکن اس کے بنانے میں مسلمانوں کا ہاتھ نہیں ہے، اس کے بنانے میں انگریز کا ہاتھ ہے۔ انگریز نے اپنی مرضی سے یہ تقسیم کی ہے، اور انگریز نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اس قسم کے قدم اٹھائے ہیں۔ اب دیکھیں نا، گرداسپور ہے، ہمارے مسلمان چیختے رہے یہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ برطانیہ اس پر خوش نہیں تھا اس لیے نہیں کیا گیا، اور آج کشمیر کا مسئلہ اٹھا ہوا ہمارے لیے۔ بنگلہ دیش کہاں ہے؟ ہمارے اکابر کو پاکستان بنانے میں اختلاف کوئی نہیں تھا، تحریک کار جو ہے اس میں اختلاف تھا، اور اس کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے کہ اس وقت ہمارے اکابر کی بات مانی نہیں گئی، اور انگریز کا تسلط تھا، انگریز کہتا رہا وہ یہ کرتے رہے۔ جب پاکستان بن گیا تو ہمارے تمام اکابر نے، جمعیت علماء ہند نے ہمیں حکم فرمایا ہمارے اکابر کو کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم نے اس کی رخاری کرنی ہے، یہاں دین اسلام کی بات کرنی ہے۔ اور میں الفاً یہ بات کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے اکابر نے جمعیت علماء ہند کے حکم پر اس سے لے کر اب تک پاکستان کی حفاظت کی ہے، اسلام کا تحفظ کیا ہے، مسلمانوں کو تحفظ کیا ہے، بڑھ چڑھ کر وہ کام کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جیسے تمام مسلمان مل کے ایک بات کر رہے تھے کہ جس صوبے میں، جس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمان حکمران بن جائے، جہاں ہندو کی اکثریت ہندو بن جائے، جہاں سکھ کی ہے سکھ بن جائے۔ وہ تحریریں موجود ہیں کہ جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابر مسلم لیگ کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے۔ وہ یہ بات ضرور کہتے تھے جب یہ پاکستان بن گیا، یہ تفصیلی بات ہے، بن گیا، اس کے بعد ان کو یہ احساس ہو گیا کہ یار یہ جو نعرہ لگایا تھا لا الہ الا اللہ محمد، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہر بات ہے دھوکہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تقسیم کے تو خلاف ہے ہی نہیں، نہ اس وقت ہمارے اکابر نہ اب تھے، اور اس سے لے کر اب تک جو حفاظت کیا انہوں نے کی ہے۔ سوال ہی پہلے ہوتا کہ ہندوستان حملہ کرے اور ہمارے اکابر یا ہم لوگ چپ کر کے بیٹھیں گے نہیں، ہم صف اول میں لڑے کریں گے۔ جب پہلی اسمبلی آئی، قرآن کا
آئین نہیں بنایا گیا۔ جب پہلی اسمبلی آئی، حکومت بنی، مرزا سرد ظفر اللہ کو انہوں وزیر خارجہ بنا دیا۔ پاکستان تو مسلمانوں کے لیے ہے، اور اب قادیانیت جو ہے پوری دنیا میں سے پھیلی ہے اس وزیر کی وجہ سے۔ تو ہمارے اکابر نے اس وقت یہ قطعا نہیں کہا تھا پاکستان نہیں بڑھنا، پاکستان بڑھنا چاہیے، اس کی تقسیم کاری ہونی چاہیے۔ تقسیم کار اس پر اختلاف ہے، مخالفت تو کسی نے کی نہیں ہے۔ ہم ہیں جدوجہد کے مکلف۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب پاکستان بن گیا اس کے بعد علماء نے جدوجہد کی ہے یا نہیں کی۔ یہ دین سارا جو ہے نا اس میں جدوجہد کی بات ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے محنت کرنی ہے، آگے وہ کام ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم میدان میں ہم نے کام کرنا ہے، اس کی ہم نے دعوت دینی ہے، اس کے لیے ہم نے دن رات دن ایک کرنا ہے، اس کے لیے ہم اپنی اولاد مال سب قربان کرنا ہے۔ وہ ہمارے اکابر نے کی ہے، وہ کوئی ایسا موقع نہیں دکھا سکتے کہ جس میں ہمارے اکابر نے یہ کام نہ کیا ہے۔ وہ تو پاکستان کی حفاظت سے حضرت مدنی مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو علماء تھے، فرمایا بھائی دیکھو پاکستان بن گیا، اب یہ جیسے مسجد بنانے میں اختلاف ہے نا، ایسے ہمارا تھوڑا سا اختلاف تھا، اب یہ بن گیا، اب یہ ہمارے لیے مسجد کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا یہ سب کو مشترکہ ہے، اور اس کے لیے آپ نے رات دن ایک کر کے محنت کرنی ہے، اور رات دن ایک کر کے کام کر رہے ہیں۔ سرحد کا ریفرینڈم مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ جیتا تھا، بنگلہ دیش کا ریفرینڈم مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ جیتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی ریفرینڈم میں نہیں آیا تھا۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ علماء کی جد و جہد ہے، علماء کی محنت ہے، عوام علماء کی بات سنتے ہیں، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا، لہذا یہ حق ان کا ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ اس حد تک تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے جھنڈا ادھر لڑایا، بنگلہ دیش میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے لڑایا، لیکن اگلی بات جو ہوتی جس مقصد ہی پاکستان حاصل کیا وہ نہیں مانے گی بات۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے، احترام بھی ہے، سب کچھ ہے، ایک دوسرے کو ماننا بھی ہے، تو لیکن وہ جو اگلی بات ہی نا پاکستان ایک آئینی اسلامی بنیاد پر پاکستان کا دستور بنے گا، وہ نہیں بنا تھا۔ لیکن ان کو بعد میں اس بات کا احساس ہو گیا کہ جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا وہ صحیح نہیں تھا۔ اب ہم مثلاً تحریریں موجود ہیں جس میں ان اکابر نے کہا کہ جو ہم نعرہ لگاتے تھے پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، تو ان اکابر کے سامنے نے اعتراف کیا کہ آپ کا موقف ٹھیک تھا، ہمارا موقف ٹھیک نہیں ہے۔ انگریز نے ایک بات کی تھی، برطانیہ نے، کہ میں یہ جو خطہ بنے گا نام تو مسلمانوں کو ہوگا لیکن کام اس میں مسلمانوں کو کوئی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بات وہی ہے، اس نے بس صرف اسلام کا نام ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج مدارس ہندوستان غیر مسلموں کی حکومت ہے، مدارس پر پابندی نہیں ہے، پاکستان میں پابندی ہے۔ آپ یہاں جو کلمہ نہیں پڑھ سکتے، نام نہیں لے سکتے اللہ کا، تو اس کا نام اسلام ہے۔ اگر یہاں چیزیں دنیا کے مقصد وہ تو ہندوستان میں ملتی ہیں۔ امریکہ میں کوئی پابندی نہیں ہے، برطانیہ میں کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں آپ مسجد ایک بنائیں گے وہ مسجد آپ کو بنانے نہیں دیں گے، وہاں آپ اجازت لیں گے دیں گے، لیکن یہاں اجازت نہیں دیں گے مسجد بنانے کی۔ وزیر داخلہ اور تمام وزراء نے یہ چھان بین کی ہے، اور سب اعتراف کرتے ہیں کسی مدرسے میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم مسجد میں نمازی آتے ہیں، اگر کچھ چور آ جائے تو لوگ کہتے ہیں یار اس مسجد کی نمازی بڑی چوری کرتے ہیں۔ نمازی کوئی نہیں چوری ہوتا، کوئی اس طرح کا چور آ جائے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی اس طالب علم کی روح میں کوئی آ جاتا ہے، اب اندر کی بات تو اللہ جانتا ہے نا، ورنہ ایک چیز بھی کسی مدرسے سے ان کو کوئی چیز نہیں ملی، باقی اداروں میں چیزیں ان کو ملی ہیں، اسلحہ ملا ہے، سب کچھ ملا ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، مدارس کے خلاف بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ جو اتفاق و اتحاد پیدا کرے، اور پھر اسلام کے مطابق ان کا لائے عمل بڑھنا چاہیے، اللہ کے نظام کی سب اعتراف کریں۔ اگر مسلمان متحد ہو جائے اور یہ سمجھ لے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، تو یہاں کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان میں اسلام کے خلاف کوئی بات ہے، اور معاملہ بھی سلجھ جاتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی گاڑ بیڑ نہیں ہوتی۔ یعنی اس سے لے کر اب تک ایک آدمی بھی انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ فلاں مدرسے کا آدمی ہے، اس نے دہشت گردی کی ہے، اس نے فائر کیا ہے، اس نے قتل، یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت کا اتحاد ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اس طرح بکھرے رہے پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے متحدہ مجلس عمل کی، 6 جماعتیں اکٹھی ہوئیں، پورے صوبے میں ایک امن نظام جو وہ قائم ہو گیا، پورے ملک میں فضا بن گئی تھی کہ یار ایسے ہونا چاہیے۔
تو یہ ہماری بات قسمتی ہے کہ ہم دینی ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں ایک پلے فرق پہ نہیں آ رہے ہیں۔ برطانیہ کا ایک طریقہ تھا کہ علماء کو لڑاؤ اور حکومت کرو، عوام کو لڑاؤ حکومت کرو۔ اس وقت گورنمنٹ نے اسی پالیسی پر عمل کیا ہوا ہے۔ خانقاہ میں میرا تعلق بہت گہرا تعلق خانقاہ سراجیہ سے ہے۔ خانقاہ سراجیہ بتانا کیا، میں چونکہ وہاں ان کا خادم ہوں، تو ویسے بھی آپ علماء سے اگر یہ رہ لیں گے تو اس پوری دنیا میں اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، خانقاہ سراجیہ اول نمبر پر خانقاہ ہے۔ تربیت کے لیے، تصوف کے لیے خواجہ خانم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور یہ ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں، ان سب کا تعلق کسی نہ کسی واسطے سے خانقاہ سراجیہ سے ہے۔ اور حضرت مولانا خواجہ خانم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتب الاقطاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ خاموش طبع انسان، اتنی تربیت کرنے والا جس کی انتہا کو نہیں، تمام علماء تقریباً علماء کثرت سے خانقاہ سراجیہ کے مرید ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بیان کیے ہیں، اور ان مقاصد میں سب سے بڑا مقصد تزکیہ نفس ہے، اور تزکیہ نفس کا نام ہی تصوف ہے۔ ترتیب آپ دے لیں کہ یتلو علیہم ہے اور وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب ہے، یہ حاصل ہونے کے بعد وہ یزکیم کا لفظ ہے۔ تزکیہ نفس اسی چیز کا نام تصوف ہے۔ اگر خالی قرآن مجید پڑھنا ہے یا حدیث پڑھنی ہے تو اس سے تصوف یا وہ صلاحیت یا جو مطلب کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ علم تو بڑا لوگوں کے پاس ہے، لیکن جو رنگ چڑھنا ہے یا اس کا جو نتیجہ آنا ہے وہ ان خانقاہوں کے اصلاح کے بعد آنا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ تعلق صرف اس بزرگ جو سنت کے مطابق ہے اس کے ہاتھ بیعت کریں گے، اس سبق حاصل کریں گے، اس کی تابعداری کریں گے، شریعت کی تابع ہوا تو پھر تصوف آئے گا، ورنہ تصوف سمجھ نہیں آتا۔ قرآن مجید اس بات کا ذکر ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یہ بیعتیں کئی ہیں، صرف ایک بیعت اسلام کی نہیں ہے۔ جہاد کی بیعت ہے، موت کی بیعت ہے، اسلام کی بیعت ہے، اصلاح کی بیعت ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ گھر جاتے ہیں تو ان کی کیفیت ہو جاتی ہے، جب حضور کی مجلس میں آتے ہیں تو کیفیت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو منافق کہتا تھا، میں منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہتا میری کہ یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ تو میری بھی بنتی ہے، جب میں حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں مجھ پر رنگ اور ہوتا ہے، جب میں اٹھتا ہوں تو رنگ اور ہوتا ہے۔ تصوف اسی چیز کا نام ہے، اللہ والے کی خدمت میں بیٹھیں گے تو خدا یاد آئے گا۔ یہ جو آتا ہے حدیث پاک بخاری میں حساب میں ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ یہ ایک بڑی ایمان کی بحث ہے، بہت لمبی چوڑی محدثین کے نزدیک۔ تو ہمارا انداز تجربہ یہ ہے کہ بزرگ کی مجلس میں بیٹھے گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تصوف اسی چیز کا نام ہے، اور تصوف آتا انہی لوگوں کی وجہ سے۔ آج جو نظام بگڑا ہوا ہے اس میں بہت بڑا دخل اس کام کا ہے کہ ہم خانقاہوں سے الگ ہیں۔ ہمارے اکابر جو ہیں وہ تصوف بغیر تو وہ ہے ہی نہیں نا، اس کے بغیر تو اصلاح ہو نہیں سکتی، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جتنے اکابر ہیں وہ اس سارے اس کے بیعت ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، آگے یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت، یہ سارے بیعت ہیں ان اکابر کے۔ اس کے بغیر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جب قرآن کہتا ہے اس کے بغیر اسلام ممکن نہیں، تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام ہو سکتی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بعض صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آ کر بیٹھ رہتے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب اس سے آپ 3 دن لگا لیں، آپ اس میں 40 دن بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اب خانقاہ میں ہوتا کیا ہے، بگڑا ہوا آدمی جو ہے نا وہ خانقاہ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہاں کچھ بھی نہیں وہ کرتا، صرف وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھتے 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 رنگ چڑھتا ہے، پھر یکدم اس کے دل میں بات آتی نہیں میں اس طریقے کو اپنا لوں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات ہوئی ہے کہ صحابہ نے اپنی زندگی وقف کی ہیں، سفر بھی کیے ہیں۔ حضور نے فرمایا ادھر جاؤ، اکثر سفر جو وہ جہاد کیے ہوئے ہیں، تبلیغ کے بھی سفر ہیں لیکن زیادہ تر جہاد کے سفر صحابہ نے کیے ہیں۔ تو یہ جو تبلیغ کا ایک طریقہ ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے ہیں تو حضور نے فرمایا جاؤ کام کرو۔ ہم سے صبح صحابی نکلتا تھا، شام تک دعوت دیتا رہتا تھا، شام آتا 2-4 ساتھی جب وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ یہ دعوت تبلیغ ہے۔ چنیوٹ میں ایک کانفرنس ہوتی تھی، ختم نبوت کانفرنس سالانہ، اب بھی ہوتے ہیں چناب نگر میں، ابھی ہو رہی ہے 28-29 اکتوبر کو۔
اس وقت پڑھتے تھے تو اس کانفرنس میں جاتے ساتھی طلباء سارے، میں بھی اس میں جاتا تھا۔ تو یہ اکابر کمروں میں بیٹھے تھے، تمام اکابر پاکستان کے۔ تو ویسے شوق تھا ان اکابر کو دیکھنا، یہ فلاں بزرگ ہے فلاں بزرگ ہے۔ اس میں میں نے حضرت مولانا خواجہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، پہلی نظر پر میرا ذہن بن گیا کہ بیعت ان کا ہونا ہے۔ کوئی کشش تھی، یہ پتہ نہیں کیا بات تھی، ذہن میں فوراً بیٹھ گیا۔ حالانکہ حضرت القاصی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، مولانا عبید اللہ عنہ صاحب موجود تھے، بڑے بڑے اکابر موجود تھے، سب کو میں نے دیکھا، لیکن یہ حضرت پر نظر پڑی تو میں نے کہا بیعت ان کی ہونا ہے۔ قدرتی کوئی بات تھی۔ اور یہاں ہم نے دیکھا کئی دفعہ حضرت یہاں تشریف لائے تو ہم ساتھیوں کو ترغیب دی، پہلے وہ انکار کرتے رہے، لیکن جب حضرت بیٹھتے تھے بیعت قصے سے شروع ہوتا چیخ مارتے تھے، فوراً حضرت کی خدمت آ جاتے، حالانکہ نہ وہ بات کرتے ہیں نہ کوئی تقریر کرتے ہیں نہ کوئی، لیکن اللہ پاک نے ان کو ایک ایسا ولایت کا درجہ دیا تھا کہ ان کی مدرسے میں بیٹھنے والا متصل ہوتا تھا۔ تو میرا رجحان تو اس وقت سے تھا جب میں مدرسے میں داخل ہوں تو سب سے پہلے میرے سامنے نام حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ہزاروی صاحب، حضرت القاصی صاحب، مولانا خان صاحب، ان کے نام سب سے پہلے میرے مدرسے میں۔ بس اس وقت سے میرا ذہن بیٹھ گیا کہ یہ ہمارے اکابر ہیں، ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ تو خانقاہ نظام جب وہ تو ہمارے مولانا قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمیں بات کرتے رہتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، خانقاہ شریف ہے، یہ وہ بات کرتے سنتے رہتے تھے، لیکن اسی میں شوق پھر پیدا ہوا۔ تو اس وجہ سے میرا شیرامارا سے گہرا تعلق تھا۔ مولانا عبید اللہ عنہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری اجمل خان صاحب، جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، بلکہ ہندوستان کے اکابر بھی یہاں ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ جب آتے ہیں ہر بزرگ جو ہے نا وہ یہاں آتا ہے۔ مولانا اسد مدنی صاحب ہیں، مولانا ارشد مدنی صاحب ہیں، یہ جتنے بزرگ ہیں جب بھی پاکستان آئیں گے یہاں اس مسجد میں ضرور آئیں گے۔ ایک ساتھی تھا ہمارا، اس نے کہا میں مولانا خان صاحب کا مرید ہوتا ہوں، لیکن میں نے دیکھنا ہے کہ ہر کام سننے کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ نہ بات کر، ویسے تو دیکھ حضرت کو، یہ لفظ نہ کہے۔ کہتا ہے نہیں، میں نے مجھے تسلی ہو جائے گی۔ ہم گاؤں میں گئے، حضرت کو لے گئے، وہاں کھانا کھایا تو اس کو میں نے ساتھ بٹھایا، بین سنت کے مطابق ہاتھ دھوئے، پھر کھانا اسی طرح کھایا، پھر حضرت نے جوتے پہننے مسجد بیٹھنے کے لیے بالکل سنت کے مطابق کیا۔ تو یہ چیزیں تو ثانوی درجہ ہوتا ہے، اور یہ پرکھے گا وہ جو اس سے بڑا ہوگا۔ ہاں ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم نعوذ باللہ پرکھیں کہ یار یہ سنو، ہم خود تو سنت پر عمل نہیں کرتے، ہم نے تو ان سے سنو سیکھنی ہے، ان کو دیکھنا ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، پھر تو اصلاح ہوگی۔ اگر ہم امتحان لینا شروع کر دیں بزرگوں کا پھر تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس دن ہم قاری حنیف صاحب کی مرحوم کی تقریر سن رہے تھے۔ ویسے بھی مسئلہ ہے کہ ہوا میں اڑتا وہ بھی آدمی ہو، اگر وہ سنت کے خلاف ہے تو وہ ولی نہیں ہے۔ کوئی عمل ولی یہاں بیٹھا ہوا کہتا میں نماز یہاں نہیں پڑھتا، میں مکہ مدینہ ہوں، تو پیغمبر تو پڑھے گھر، اور وہ بیت اللہ میں جا کر وہ کہ میں یہاں سے مکہ پڑھتا نماز، وہ ولایت کیسی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جال سازی ہو سکتی ہے، پیسے بٹورنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، اپنا مرید بنانا، اس لیے اس کو چھاوت بچہ ہو جائے گا، تیرا کام پورا ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کی صفتیں ہیں جو اپنے اندر وہ تسلیم کرتے۔ تو عقل مند آدمی سمجھتا نہیں کہ یہ ساری باتیں اسلام کے خلاف ہیں۔ تو جس پر پردہ پڑا ہوا ہے وہ تو پھر ہر بات اس کی غلط کو کہ بڑی ثواب کی بات ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک پیر آتا تھا سردار شاہ، پھیرے گئے وہ، اب اس کا نوجوان طبقہ ہوتا تھا، انہیں چمٹے پکڑے ہوئے ہیں، ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، اور بوریاں رکھی ہوئی ہیں، کھوتے رکھے ہوئے ہیں، اور ان پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ طبلے بجا رہا ہے، اور وہ پیر اتنی گالی دیتا تھا عورتوں کو، اتنی فوش گالی دیتا جس کی انتہا کوئی، اور عورتیں ایسے چارپائیں الٹی کر کے بیٹھی، پھول گر رہے ہیں، پھول گر رہے ہیں، اور انداز بھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اسلام کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ جس کا عقل ہے وہ تو سمجھے گا کہ کھانے پینے کا چکر ہے، اب بھی کھانے پینے کا چکر ہے۔ اس لیے یہ جو خانقاہ ہیں یہاں جھگڑے ہیں، آپ یہ کرما والا چلے جائیں وہاں 3-4 خانقاہ بیٹھی ہیں، ہر ایک دوسرے کے خلاف ہے، ادھر نہ جاؤ ادھر آؤ، یہ کیا ہے؟ یہ کھانے پینے کا چکر ہے۔ ہمارے الحمدللہ یہ جو اکابر ہیں یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اسلام کے مطابق جو حکم ہے اس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے دلوں میں یہ پیغام بٹھا دیں، اور علماء حق جو ہیں وہ اپنا فریضہ جس طرح ادا کر رہے ہیں سے بڑھ کر وہ عوام کی رہنمائی کریں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا جو مرضی کر لیں، اس نظام میں ہی خیر ہے، اس نظام میں برکت ہے، باقی کسی میں نہیں ہے، اور امن بھی اسی میں آئے گا، اس کے علاوہ کسی میں امن نہیں ہے۔
only on Message TV.